آج کا جو موضوع آپ تک پہنچا ہے کہ امام حسین کا عظیم کارنامہ، آپ اس کارنامے کو سمجھیں۔ واقعے کربلا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس واقعے کو نظر انداز کیا جائے، اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد بھی اتنا معمولی نہیں ہے کہ ہم صرف چند قطرے آنسوؤں کی ان کی بارگاہ میں نذر کر کے ان کے مقصد کی تکمیل کا دعویٰ کر سکیں۔ میں آج قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی یاد کی محفل میں اس وقت ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو تھوڑا سا یہ سوچیں، روزانہ دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے رشتہ داروں کے اندر بہت سے اس دنیا میں آئے، میرے رشتہ داروں میں بہت سے اس دنیا میں آئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، انسان کا اپنا حقیقی باپ یا حقیقی ماں، وہ جب اس دنیا سے چلی جاتی ہے یا چلا جاتا ہے تو اس کی یاد کی محفل اس کے بیٹے تک یا پوتوں تک رہتی ہے۔ وہ بھی سال میں ایک مرتبہ گھر والے مل کر کے کچھ خراج عقیدت یا ایصال ثواب کر دیتے ہیں، اور کچھ نسلوں کے بعد ان لوگوں کی یاد بھی بھلا دی جاتی ہے، نئی نسلیں پھر اپنی زندگی میں مست ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ صدیاں گزر گئی، ایک صدی کی بات نہیں ہے، نصف صدی کی بات نہیں ہے، 13 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، نہ ہم نے امام حسین کو دیکھا ہے، نہ بظاہر ہماری امام حسین سے کوئی خونی رشتہ داری ہے، لیکن دنیا کے انسان کی یاد منائی جاتی ہے۔ باپ کی یاد تو لمیٹیڈ لوگ گھر والے مناتے ہیں، پیر کی یاد مریدین مناتے ہیں، استاد کی یاد شاگرد بناتے ہیں، لیکن حیران ہوں میں اس بات پر کہ صدیاں گزر گئیں، صرف امام حسین کے گھر والے امام کی یاد نہیں بناتے، پوری دنیا امام حسین کی یاد بناتی نظر آتی ہے۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے کہ تاجدار کربلا کی یاد اس طریقے سے پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے؟ تو یاد رکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جینے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا اور مرنے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا۔ کیسے جیا جائے یہ بھی امام حسین نے بتایا، اور کیسے مرا جائے یہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ آئیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ امام کا عظیم کارنامہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ سکے اور آپ محسوس کر سکیں کہ تاجدار کربلا نے کتنا عظیم کارنامہ انجام دیا اور ہمیں کیا پیغام عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ آج کا دن منکرین مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ آج کا دن کون سا دن تھا؟ اور یہ آیت کریمہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس دن کا تذکرہ قرآن کی اس آیت کے اندر موجود ہے وہ دن یوم عرفہ تھا، اور یوم عرفہ میں یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس میں رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا من دینکم، منکرین تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ کس چیز سے مایوس ہو گئے؟ تمہارے دین سے مایوس ہونے سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ عز و جل کا فرمانا یہ ہے کہ منکرین تمہارے دین سے اس اعتبار سے مایوس ہو گئے کہ اب 1000 کوشش کی جائے گی لیکن محمد کا دین کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ یہ انہوں نے مایوسی کے ساتھ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ اب یہ دین کو مٹائے نہیں مٹ سکتا،
دین کمزور تو ہو سکتا ہے دینداروں کی وجہ سے، لیکن یہ دین کبھی مٹ نہیں سکتا۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف فرما تھے، عصر کا وقت تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوا پر سوار تھے، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس آیت کریمہ اور وحی الہی کے بوجھ کی وجہ سے وہ اونٹنی بوجھ برداشت نہ کر سکی، قریب تھا کہ اس کی کمر ٹوٹ جاتی، وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، یوم جمعہ تھا، حجۃ الوداع تھا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیے کریمہ میں ایک کلیئر میسج قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو دے دیا گیا کہ پوری دنیا مل کر کے بھی اگر دین مٹانا چاہیں تو دین اسلام وہ دین ہے کہ اب یہ مٹنے والا نہیں ہے۔ یہ واضح پیغام، اس نقطے کو ذہن میں رکھ کر آگے کی گفتگو سماعت کیجیے گا۔ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے اس میں دین کے اوپر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر، لیکن دین کبھی مٹنے والا نہیں۔ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، یعنی جو بھی دین مٹانے کے لیے آئے، قرآن کہتا ہے ان سے نہ ڈرو۔ اگر ڈرنا ہی ہے وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں، اللہ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہے اور مخلوق سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہے۔ زمانے میں آپ دیکھتے ہوں گے، دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے، کسی سے ڈر کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ اس سے ریکویسٹ کریں گے، آنسو بہائیں گے، تو دنیا کا انسان آپ کے اس خوف کے منظر کو دیکھنے کے بعد یہی تو سوچے گا اللہ ایسا بزدل اپنے کو نہ بنائے۔ لیکن یہی بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے ڈر سے رو کر کے، آنسو بہا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر عرض کر رہا ہے، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رونے کی دو کیفیتیں ہیں، ایک انسان کے سامنے رونا اور ایک خدا کے سامنے رونا۔ انسان کے سامنے جب کوئی روتا ہے انسان اس کو پسند نہیں کرتا، اور خدا کے سامنے جب کوئی روتا ہے انسان چاہتا ہے ایسا رونا مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ پتہ یہ چلا اس سے ڈرو جو پالنہار حقیقی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وجہ کیا ہے؟ اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ اگر تم مجھ سے ڈرو گے میں تمہاری ذات کو دوسروں کے لیے باعث امن بنا دوں گا۔ اگر مجھ سے ڈرو گے تو تمہارا دامن گناہوں سے بچتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر مجھ سے ڈرو گے تو تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اگر مجھ سے ڈرو گے تو تمہیں عزت و سربلندی نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لینا، اگر خدا سے کوئی ڈرتا ہے تو خدا کی مخلوق پر کبھی ظلم نہیں کرے گی، اس لیے کہ وہ یہی سوچے گا میں بڑا نہیں ہوں، میرا رب سب سے بڑا ہے، ظلم نہیں کرے گا۔ تو ایک قانون قدرت نے عطا کر دیا کہ دین مٹنے کے لیے نہیں ہے، کاوشوں کے باوجود بھی یہ دین نہیں مٹایا جا سکتا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ الیوم سے مراد یہ بھی میدان عرفات کے اندر 9ویں ذی الحجہ حجۃ الوداع کا موقع۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میدان عرفات کے اندر 9ویں ذی الحجہ کو یہ آیت کریمہ نازل کر کے اللہ نے واضح فرما دیا اب دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس میں اب کوئی نہ اضافہ ہوگا اور نہ اس میں کوئی کمی ہوگی۔ یہی وجہ ہے
کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر ٹوٹل 81 دن فرش گیتی پر جلوہ گر رہے، اور 81 دن کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اس آیے کریمہ کے بعد کوئی اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا، ایک آیت اس کے بعد نازل ہوئی، اور اس آیت کے اندر بھی کوئی ایسا حکم حلال و حرام و عبادت و ریاضت کا نہیں تھا۔ جہاں طاقت نہیں ہوتی انسان وہاں نہیں جھکتا۔ اس کو ایگزامپل کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں، ایک پوش ایریے کے اندر آپ رہ رہے ہیں، یہ یہاں کا بڑا اچھا علاقہ ہے، تھوڑے سے باہر نکلیں گے تو آپ کو اور زیادہ اچھی طریقے سے اس علاقے کی ساری چیزیں اور محلات وغیرہ سب نظر آئیں گے۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اگر کار چلا رہے ہیں اور آپ کی کار بڑی قیمتی کار ہے، اور اس کار کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، آپ کو کار چلاتے ہوئے راستے میں کوئی ہاتھ گاڑی والا آپ کی کار کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے، تو آپ اپنی کار چلاتے ہوئے اس ہاتھ گاڑی والے کو تماچا بھی مار سکتے ہیں، اس ہاتھ گاڑی والے کو گالی بھی دے سکتے ہیں، اس ہاتھ گاڑی والے کو برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آپ سے اگر کوئی قیمتی کار چلانے والا یا قیمتی کار والا آپ کی کار میں رکاوٹ بنتا ہے تو آپ خاموش رہیں گے، آپ اس کو کچھ کہیں گے نہیں، ہارن بجائیں گے یا جا کر آسانی سے کہیں گے بھائی ذرا جلدی کرو مجھے پہنچنا ہے۔ لیکن فرق دیکھیے، آپ سے بڑا اگر کوئی ہے تو آپ اس سے عاجزی سے بات کرتے ہیں، اور اگر کمزور نظر آتا ہے تو طاقت سے بات کرتے ہیں۔ فرق سمجھیے گا، توجہ چاہوں گا۔ کمزور کو آپ اس لیے کمزور سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، چاہو جتنا ظلم کر لو، ماریں گے تو یہ کیا کرے گا، پریشان کریں گے تو کیا کرے گا، تماچا ماریں گے تو کیا کرے گا، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، اس کے ساتھ کون ہے؟ ہمارے پاس تو پیسہ ہے، ہمارے پاس تو قوت ہے، ہمارے پاس تو طاقت ہے۔ قرآن یہی فرق بتا رہا ہے۔ سن لو، جس کو تم کمزور سمجھ رہے ہو اس کے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ خدا ہے۔ حضور نے فرمایا کونو عبد اللہ مظلوما، اللہ کے ظالم بندے بن کر کے نہیں، مظلوم بندے بن کر کے جیو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں، جو انسان طاقت میں ہوتا ہے، جو انسان قوت میں ہوتا ہے، جو انسان ہر اعتبار سے پاورفل ہوتا ہے، اس کے ارد گرد انسان منڈلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں، اگر وہ صاحب اقتدار ہے لیکن انسانوں پر زیادتی نہیں کرتا، انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، انسانوں کی راحت کا سامان بن جاتا ہے، تو جانتے ہیں اس کو بڑا فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دھوبی تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور پاک کے اندر، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ وہ دھوبی لوگوں کے کپڑے بدل دیا کرتا تھا، کپڑے چرا لیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، اور اس پریشانی کی وجہ سے لوگوں نے یہ سوچا کہ اب اس کا کچھ انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر! تو کیا کیا گیا جانتے ہیں آپ؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دھوبی سے پریشان ہو کر انہوں نے شکایت کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ بہت پریشان کرتا ہے، اس کا کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس شخص کے لیے ایک اژدہا اس کے کپڑوں کے اندر اللہ عز و جل کی طرف سے مقرر کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی سزا اسے نصیب ہو سکے۔ وہ گھر سے روٹی لے کر کے نکلتا ہے، اور روٹیاں جان بوجھ کر یہ نہیں کرتا تھا، غلطی ہو جاتی تھی، لیکن جب گھر سے روٹی لے کر کے وہ نکلتا ہے، جیسے ہی وہ پہنچتا ہے گھر سے نکل کر کے اپنے دھوبی گھاٹ پر اور کھانے کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے کہ ایک کمزور نے آواز دی، میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دے دو۔ اسے روٹی دے دی گئی۔ گٹھڑی کے اندر، وہاں پر دھوبی کے کپڑے کی گٹھڑی کے اندر سانپ موجود تھا، لیکن وہ سانپ دھوبی گٹھڑی کھولے اس سے پہلے اس نے اپنی روٹی کو غریب کو دے دیا، تو غریب نے روٹی کھانے کے بعد دعا دی، اے اللہ اسے ہر قسم کی تکلیف سے بچا لینا، اسے
پریشانی سے بچا لینا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گٹھڑی کھولتا ہے تو وہ سانپ اسے ڈنک نہیں مارتا، نکلتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ عز و جل کی طرف سے پیغام آتا ہے، اے عیسیٰ ہم نے اس کی موت تو مقرر کر دی تھی، لیکن اس نے اپنے کمزور بھائی کو، اس کے پاس روٹی نہیں تھی، اس کے پاس روٹیاں تھیں، اس کے پاس کھانا تھا، اس کے پاس ساری چیزیں موجود تھی، غلطی اس کی نہیں تھی، غلطی جو انجانے کے اندر کپڑے بدل دیے جاتے تھے جس کی بنیاد پر لوگ اس سے پریشان تھے۔ اے عیسیٰ سنو، میں نے اس کی غلطی اور لوگوں کی تکلیف کی بنیاد پر موت تو مسلط کر دی تھی، لیکن اس غریب کی دعا کی بنیاد پر جس کو اس نے روٹی کھلائی میں نے اس کو بچا لیا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک انسان اگر طاقتور ہے اور اپنی طاقت کا استعمال غریبوں کی مدد میں کرتا ہے، پریشان حالوں کی مدد میں کرتا ہے، مصیبت زدوں کی مدد میں کرتا ہے، تو اللہ عز و جل اس مدد کی وجہ سے، ان غریبوں کی وجہ سے اس سے مصیبتیں دور کر دیتا ہے، تکلیفیں دور کر دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ لیکن طاقت ہونے کے بعد کمزوروں پر اگر کوئی ظلم کرے، اگر زیادتی کرے، ان پر جو ہے زیادتی کرے، تو اللہ عز و جل اس بندے کا نام بھی مٹا دیتا ہے، نقشے سے غائب کر دیتا ہے۔ اب یہ دو چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب آئیے کربلا میں امام حسین کے کارنامے کو ہم دیکھیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیت کے ٹکڑے پر توجہ دیں۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے اور دین اب اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ امام حسین کے سامنے یزید پاور کے اندر موجود ہے، اور پاور میں ہوتے ہوئے یزید نے پہلا پلان کیا کیا، وہ دین کو بدلنا چاہتا تھا۔ میری گفتگو کو ذہن میں رکھیں، دین اسلام پر دو مرتبہ سخت ترین وقت آیا ہے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اس وقت اس مدینے کی سچویشن یہ تھی کہ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے منکرین ختم نبوت کھڑے ہوئے کہ ہم حضور کو آخری نبی نہیں مانتے۔ حضرت اسامہ ابن زید کے لشکر کو سرکار نے روانہ کیا تھا، روانہ کرنے کا حکم دیا تھا، وہ مسئلہ آ گیا۔ اب سچویشن ایسی تھی، لمیٹڈ مسلم اور مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ اب اسلام پر کرٹیسائز اور اسلام کے سلسلے میں الگ الگ اپنے اوپینین پیش کر رہے تھے۔ سچویشن یہ تھی کہ یا تو جو اسلام اللہ نے کمپلیٹ کر دیا ہے اس اسلام میں شب خون مارنے کی اجازت دی جائے، یا قربان ہو کر اسلام کو اصلی حالت میں بچایا جائے۔ جانتے ہیں صحابہ نے صدیق اکبر کو مشورہ دیا، یا امیر المؤمنین آپ مانعین زکوٰۃ کو چھوڑ دیجئے، اس سال ان سے زکوٰۃ وصول نہ کیجئے، آئندہ سال دیکھا جائے گا، جس لشکر کو رسول اعظم نے روانہ کیا ہے اس لشکر کو بھی نہ روکا جائے، لیکن مانعین زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جنگ نہ کی جائے۔ اللہ اکبر، سچویشن ایسی تھی، لمیٹڈ مسلمز ہیں اور حالات ایسے بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر نے اس وقت جو جملہ کہا تھا وہ تاریخی جملہ یاد رکھیں، ارشاد فرمایا تھا، سنو مدینے کی گلی کے کتے ابو بکر کی ران کے گوشت کو نوچ کر کے لے جائیں، یہ تو ابو بکر گوارا کر سکتا ہے، لیکن جو دین کمپلیٹ ہو چکا ہے اس دین کے اندر اگر کوئی شب خون مارے ابو بکر اسے گوارا نہیں کر سکتا۔ جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے انہیں زکوٰۃ دینی ہوگی، چاہے ابو بکر کا اس دنیا سے کچھ کرنا ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس وقت بھی اسلام کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت بھی کمپلیٹ اسلام کے اندر تبدیلی کی جد و جہد کی جا رہی تھی، لیکن صدیق اکبر نے اس وقت اسلام میں تبدیلی کو پسند نہیں کیا، اس وقت ساری تکلیفوں کو گوارا کر لیا اور اسلام کے اصل چہرے کو لوگوں کے سامنے پہنچانے کے لیے آپ نے ہر قسم کی تکلیف گوارا کرنے کا عزم کر لیا، یہاں تک کہ خود کی جان کے حوالے سے بھی ارشاد فرماتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ابو بکر اسلام کے سلسلے میں جو کمپلیٹ دین ہو چکا ہے اب اس میں کسی کو شب خون مارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اللہ اکبر، بعد میں سب کا دل اللہ نے کھول دیا، یہاں تک کہ فاروق اعظم بھی
صدیق اکبر کی بات کے قائل ہو گئے اور سارے صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ابو بکر جو تم کہہ رہے ہو وہی صحیح بات ہے۔ اب دیکھیے دین کمپلیٹ ہو چکا تھا، دین میں تبدیلی کی بات کی جا رہی تھی۔ صدیق اکبر اس وقت کھڑے ہوئے اور اس کے بعد سیکنڈ ٹائم دوسری مرتبہ اسلام پر سخت وقت آیا۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید جو خلافت کا دعوے دار بن کر کے آیا، یزید نے بھی اسلام کو بدلنے کی کوشش کی، حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز۔ اللہ اکبر۔ سچویشن یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ یا تو اپنی جان کی پرواہ کرتے، اپنی اولاد کی پرواہ کرتے، اپنے مستقبل کو بظاہر دیکھتے، یا پھر جو ہے اسلام کو بچانے کی اور اسلام کے لیے سرفروشی کی تمنا لے کر میدان عمل میں کود جاتے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے دیکھا کہ جو دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب اس دین کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو امام حسین نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرو، برائی اور حد سے گزرنے کے اندر کسی کا سپورٹ نہ کرو۔ اگر یزید کی بیعت کر لی جاتی تو برائی کے اندر یزید کا سپورٹ ہوتا، اگر یزید کی بیعت کر لی جاتی تو حد سے گزرنے کے اندر سپورٹ ہوتا۔ امام حسین کے سامنے قرآن کی یہ آیت کریمہ موجود تھی، عزم مصمم کر لیا میرے امام نے، جو ہونا ہو منظور ہے، لیکن دین جو کمپلیٹ ہو چکا ہے میں اسے بدلنے نہیں دوں گا۔ آج اگر لوگ شراب کو حرام سمجھتے ہیں تو یہ صدقہ ہے امام حسین کا، اگر آج کوئی زنا کو حرام سمجھتا ہے یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ قرآن کی آیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن شراب کو دوا دوسرے اینگل سے انسان استعمال کرنے سے اگر بچتا ہے اس کی وجہ امام حسین ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سچویشن اتنی خطرناک ہو گئی کہ یزید نے سختیوں کا سلسلہ شروع کیا، اتنی سختی کہ وہ امام جن کی ولادت سے لے کر جوانی تک کی زندگی مدینے میں گزری تھی، امام کو مدینہ چھوڑنا پڑا، امام اس کے لیے تیار ہو گئے، امام کو مکہ چھوڑنا پڑا، امام اس کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دوں، یزید کی بیعت کو قبول کروں۔ اور یہ جملہ زندگی پر یاد رکھیے گا، ظالم اس کی عمر نہیں ہوتی اور نہ ظالم کا نام و نشان رہتا ہے، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ انسان طاقت کے بلبوتے پر اگر کمزور کو کچلنا چاہے تو بظاہر ایک کمزور انسان وقتی طور پر پریشان ہو سکتا ہے، تکلیف میں آ سکتا ہے، لیکن یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے گا، ظالم کا نہ نام زندہ رہتا ہے اور نہ ظالم کے لیے کوئی اچھے الفاظ انسان کی زبان پر رہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر حق کی سربلندی کے لیے اور سچائی پر اگر کوئی جان دے دے تو اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے، اس کا کام بھی زندہ رہتا ہے۔